نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا چارج سنبھالا. اس پر انہوں نے جو خطبہ دیا وہ اسلام کی اس نیچر کو واضح کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگو، اے ایمان والو، تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کے ساتھ اگر میں صحیح رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم پر فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. ایک بدو نے تلوار نکالی کہ ہاں ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کریں گے. ساتھ ہی حضرت ابوبکر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر دوں، اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کی داد رسی نہ کر دوں، اس کو اس کا حق دلا نہ دوں. سمجھے؟ نوجوانوں کے لیے میں نے ترجمہ کیا ہے. داد رسی کا مطلب شاید بہت سے نوجوانوں کو نہ آتا ہو کہ ان پر جو زیادتی ہوئی ہے اس کی تلافی، کمپنسیشن. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دی. حضرت عمر کے بھی نوع انسانی پر بڑے عظیم احسانات ہیں. ویلفیئر کا نظام آج جو یورپین ممالک میں، کینیڈا میں، جس کی وجہ سے ہم سب بھاگے چلے جا رہے ہیں کینیڈا اور یورپ، وہاں ویلفیئر کا نظام ہے. اس کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ کہاں مدینہ، کہاں دجلہ و فرات. اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ اگر انتظام کر نہیں سکتے تھے تو وہاں بیٹھے کیا کرتے تھے. پھر یعنی پہلے بادشاہ ہوتے تھے، وہ سب کچھ ہوتے تھے. بادشاہ جج بھی ہوتا تھا، قانون بھی ہوتا تھا، اور حکومت کا سربراہ تو ہوتا ہی ہوتا تھا. حضرت عمر نے بڑے اثار کا کام لیا. آپ نے اپنی حیثیت کو 1/3 پر ریڈیوس کر لیا. امیر المومنین تھے نا. جج کا عہدہ بنا دیا، گویا جوڈیشری علیحدہ کر دی. آج کے زمان میں جوڈیشری حکومت سے علیحدہ کر دی. اور اس جج نے باقاعدہ حضرت عمر کو بھی سمن کر کے دکھایا. آپ اس کی عدالت میں حاضر ہوئے، یعنی سربراہ مملکت ہونے کے باوجود اس کی عدالت میں حاضر ہوئے. اس نے حضرت عمر کے خلاف فیصلہ دیا، اور حضرت عمر نے مجلس شورا بنائی، اور ہر پالیسی میٹر، اہم ایشو اس مجلس میں لے کر گئے، اور وہاں سے اس کے لیے کنسنسس حاصل کیا. کاؤنٹنگ ووٹ سے ہی نہیں، کنسنسس حاصل کیا. اور بعض معاملات میں حضرت عمر کی ایک رائے تھی، 2-3 ہفتے بحث ہوتی رہی، تب جا کر حضرت عمر نے کنونس کیا ان کو کہ نہیں، بات یوں نہیں یوں ہے. تو حضرت عمر نے اور بہت سے پہلوؤں سے بھی اسلام کا جو تعارف کروایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. مثال کے طور پر ایک عام شہری کا خلیفہ سے کرتے کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ آپ نے کہاں سے بنایا ہے، آپ نے خیانت تو نہیں کی، واقعہ آپ کو معلوم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لیول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تعارف ہے اسلام کا. پھر برابری کہنا تو بہت آسان ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، لیکن ہمارے 3 خلفاء جو ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ واقعی دے بلیو کہ ہم اور عام جو شہری ہیں یہ برابر ہیں، ان کے خون کی قیمت برابر ہے. حضرت عمر بڑے ذہین آدمی تھے، اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے دیا ہے ان کا قاتل، لیکن کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن نہیں ہوئی کہ جو ہٹو بچو ہو جائے، کوئی 7 پہرے دار کھڑا کرتے نماز میں، کوئی آپ پر حملہ نہ کر سکے، یا جہاں چلتے ایک گارڈ ساتھ ہوتا. نو، جو میرا خون ہے، جتنا مہنگا میرا خون ہے اتنا ہی کسی باڈی گارڈ کا بھی ہے.
اسی طرح حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص بار بار خطوط لکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم فوجیں لے کر آئے. میں نے کہا نا، میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. ایسے ہی حضرت علی بھی، یعنی خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، پڑھا کے نکل رہے ہیں، اور دروازے پر حملہ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی باڈی گارڈز نہیں تھے.